کسی صاحب نے پوچھا کہ آج کل دفاتر اور فیکٹریوں میں مرد و خواتین ایک ساتھ کام کرتے ہیں، ایسی صورتحال میں آپس میں بے تکلفی پیدا ہو جاتی ہے۔ شرعی لحاظ سے نامحرم کو دیکھنا اور اس سے گفتگو کرنا یہ کیسا ہے؟ جواب سماعت فرمائیے۔ اگر بہت زیادہ مجبوری ہو تو عورت با پردہ نوکری کر سکتی ہے، مگر بے تکلفی سے بچے۔ مرد حضرات بھی ایسی صورت میں اپنے کام سے کام رکھیں، ٹکٹکی باندھ کر خواتین کو نہ دیکھیں، موقع تلاش کر کے نامحرم سے بات نہ کریں، نہ ان کی طرف زیادہ رغبت کریں۔ ہاں یہ یاد رکھیے گا کہ اگر ایک نظر پڑ گئی فوراً نگاہ نیچی کر لیں، ایک نظر معاف۔ ترمذی شریف کی حدیث پاک، حدیث نمبر 2777۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، اے علی، نظر کو نظر کے پیچھے نہ لگاؤ، یعنی نامحرم کی طرف ایک نظر معاف ہے جبکہ دوسری نظر معاف نہیں ہوگی۔ اسی طرح ایک دوسری حدیث پاک ترمذی شریف، حدیث نمبر 2165۔ سید عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کوئی بھی کسی نامحرم عورت کے ساتھ تنہائی میں نہ ملے، ورنہ ان کے ساتھ تیسرا شیطان ہوگا۔ ہمارے نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کو یہ بات دقیانوسی معلوم ہوتی ہے۔ وہ آزادی مانگتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہم بھی ایک ساتھ بیٹھ کر باتیں کریں، تفریح والا ماحول ہو۔ یاد رکھیے گا، یہ مسلمانوں کا شیوا نہیں۔ کسی نے کیا خوب کہا، دی ہاتھ سے دے کر گر آزاد ہو ملت، ایسی تجارت میں مسلمان کا خسارہ۔ دنیا کو ہے پھر مار کا ہے روح و بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا۔ تو ایسی تہذیب سے ہم مسلمانوں کو بچنا چاہیے۔ مومن وہ ہوتا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے قوانین کا پابند ہوتا ہے۔ ہم نے کلمہ پڑھ لیا، ہم اللہ اور اس کے رسول کے قانون کے پابند ہیں، اس کی خلاف ورزی ہم نہیں کر سکتے۔ واللہ تعالی عالم ورسولہ عالم۔ جیسا کہ آپ احباب کے علم میں ہے کہ آج کے اس جدید دور میں انٹرنیٹ معلومات حاصل کرنے کا آسان ذریعہ۔ انٹرنیٹ ایک سرکش بے لگام گھوڑے کی مانند ہے جس پر جو چاہے جیسی چاہے معلومات ڈال سکتا ہے، چاہے اس سے کروڑوں لوگوں کی دل آزاری ہوتی ہو۔ لیکن صہیونی طاقتوں نے فریڈم آف اسپیچ کے نام سے ایک طوفان بدتمیزی برپا کیا ہوا ہے، جس کا ہدف خاص طور پر اسلام، مسلمان اور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں گستاخیوں کا زیر اگلنا سر فہرست ہے۔ لہذا ان دشمنان اسلام سے مقابلہ کرنے کے لیے تمام دیکھنے اور سننے والے مسلمانوں سے میں دست بستہ عرض کرتا ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ مل کر اس جہاد میں حصے دار بنیں اور دیے گئے لنکس ٹویٹر اور گوگل پلس کو فالو کر کے لوگوں میں اویئرنیس بڑھائیں، اور فیس بک کا جو پیج ہے مولانا شہزاد ترابی، اس پر اپنے ریویو دیں اور پیج کو لائک اینڈ شیئر کریں اور پوسٹ کو لوگوں تک پہنچائیں، اور یوٹیوب کے چینل شہزاد ترابی کو سبسکرائب کریں اور لوگوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر دین کا پیغام ویڈیو کے ذریعے عام کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔